السلام علیکم خواتین و حضرات، آج سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اہم امور پر جو ہے وہ لائیو جائیں اور اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انٹریکشن کریں اور جانیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. کیونکہ عملاً اگر آپ سچائی سے دیکھیں، بالکل سچائی سے دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی پھنسی ہوئی سچویشن میں ہے. مطلب بہت پھنسی ہوئی سچویشن میں ہے. جو لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں، محمود جوہر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ آج پہلی ٹرانسمیشن ہے ہماری، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دوستوں کو بتا دیں جو پروگرام دیکھ رہے ہوں. علمدار حیدر صاحب بہت شکریہ، ظہیر علالی صاحب بہت شکریہ. تو اس سلسلے میں ہمیں صاف بات کرنی چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں جج نہیں بننا چاہیے، لیکن روشنی ضرور بننا چاہیے. کیونکہ اس دھرتی ماں سے ایک رشتہ تو ہے نا. ہو گئے یہاں 30 برس، 40 برس، 50 برس لوگوں کو، لیکن آج بھی یادوں میں تو وہ ہے اور وہ رہے گا. تو تھوڑا سا اپنا ٹائم، اپنا ذہن خرچ کیجئے ان مسائل پر جن کا آج ہم شکار ہیں، اور اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے میرے ساتھ اور اپنی رائے دیجئے. اپنا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہوں اس پہ وہ لکھیے، بتائیے کہ کیا ہے. دیکھیے، عمران خان صاحب کی میں سپورٹر ہوں بہت عرصے سے، جب سے پارٹی میں سپورٹر ہوں، لیکن میرا یہ فرض ہے کہ اگر حکومت صحیح نہیں کام کر رہی یا اس کے جو ہرڈلز ہیں، I don't mean to criticize, to intimidate عمران خان, neither his fellows. کسی کو مجھے انٹیمیڈیٹ نہیں کرنا ہے، لیکن حقائق بتانے ہیں کہ اب تک جو ہماری پرفارمنس رہی ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے. اچھا، اب آج اس کے ریزن تلاش کرنے ہیں کہ اچھی کیوں نہیں رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. یہ تو بات ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ جو ہے وہ تنقید آپ نے شروع کر دی اور پارٹی کے متعلق یہ کہہ دیا، آپ کی پوزیشن خراب ہو جائے گی. پوزیشن کی فکر نہیں ہے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ. نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ صحیح میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. دیکھیے، ہماری جو تنقید ہوگی عمران خان، یا ناٹ عمران خان اونلی، پورے صورتحال پر، گورنمنٹ کی پروگریس پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ کچھ لوگ میرے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں. میں کسی فرد واحد کی، پارٹی کی، کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. میں پاکستان کی بہتری کے لیے، خود پی ٹی آئی کی بہتری کے لیے، آن ایز اے لوئل مین ٹو عمران خان، وہ بات مجھے ضرور کرنی چاہیے. فار ایگزامپل، دیکھیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سہیل انجم صاحب بہت شکریہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ذرا میری حوصلہ افزائی ہو گئی کہ ہاں، اگر ہم لائیو شو کریں تو ہمارے پاس ہمارے لوگ ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گے. منیش تیواری صاحب انڈیا سے دیکھ رہے ہیں. منیش صاحب، ہاؤ آر یو؟ اوکے. اور ہمارے ساتھ منصور صاحب بھی ہیں. اچھا، تو ان کی تنقید برائے تنقید ہوتی ہے کہ ان کو حکومت چاہیے. ہم اوورسیز پاکستانی، اس کو تو نہ منسٹری چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم الحمدللہ گیونگ اینڈ پر ہیں، ریسیونگ اینڈ پر نہیں ہیں. تو ہماری جو اوپینین ہوگی نا، وہ بالکل خالص ہوگی. اوورسیز پاکستانیز کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ اسی لیے خالص ہوتی ہے کہ پیور ہوتی ہے، کہ ہم گیونگ اینڈ پر ہیں، ریسیونگ اینڈ پر نہیں ہیں الحمدللہ. اور اس کو ہم، اپنی ماں ہے ہماری دھرتی، اس کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں، کریں گے، ہر حالت میں کریں گے. ساری زندگی کرتے آئے، ساری زندگی کریں گے. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ تو اقتدار کے لیے کرتے ہیں. ہماری، آپ کی اوورسیز کی اگر کوئی تھوڑا سا کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ اتنا اہم ہوتا ہے، اتنا سچا ہوتا ہے، جس طرح سے سمجھیے کہ کار میں بریک بہت ضروری ہے.
کار میں بریک بہت ضروری ہے. اگر بریک نہیں ہوگا تو گاڑی چلتی جائے گی, کہیں جا کے ٹکرا جائے گی. تو ہمیں کار میں بریک کا کردار ہے. اگر ہمارا کرٹیسزم ہے اپنی موجودہ حکومت پہ. عامر بیگ صاحب, بہت نوازش آپ تشریف لائے ہیں. عامر بیگ صاحب ہمارے ایک بہت ادبی آدمی ہیں اور بڑے ذہین آدمی ہیں, کئی فیلڈ میں ان کی صلاحیتیں پھیلی ہوئی ہیں. تو آج میں بھی اسی اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب تک حکومت کامیاب کیوں نہیں ہو سکی. ذرا سی چائے وائے بھی چلتی رہنی چاہیے کیونکہ سنڈے کا دن ہے اور صبح کا وقت ہے. اچھا صاحب, یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر کے آرڈر سے, اس کی خواہش سے چیزیں نہیں بدلتی. جو پورا ملک جو چلتا ہے وہ چلاتی ہے, آپ کی بیوروکریسی چلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. عمران خان, آج میں پھر کہتا ہوں, لیٹ می ریپیٹ, آنےسٹ آدمی. مجھے اس سے زیادہ آنےسٹ پولیٹیشینس میں کوئی نہیں نظر آتا. دیکھیے جو بات سچی ہوگی وہ ہمیں مان لینی چاہیے. ایک پڑھے لکھے آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ سچی بات پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. جو غلط بات ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط بات ہے. آنےسٹ آدمی ان کمپیئر ٹو آصف زرداری, نواز شریف, یہ جو ہماری فرنٹ لائن کی قیادت ہیں, عمران خان از نمبر 1 چوائس, از این آنےسٹ مین. آئی ایگری. نمبر 2, اس کی انٹینشن جو ہے ملک سے لوٹنے کی نہیں ہے, شوگر مل بڑھانے کی کوشش میں نہیں ہے, باہر فلیٹ خریدنے کی کوشش میں نہیں ہے. اس کے کوئی بھائی بند ایسے نہیں جن کا پیٹ اسے بھرنا ہے. غیر ملکی دوروں پہ جا کے ان سے وہ پیسے نہیں مانگتا, یا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رحم کرو. ریاض احمد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, غلام حسین صاحب, ضیاء رحمان صاحب. ایک تو میری آنکھیں پڑھنے میں ذرا تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہیں, متین صاحب, ظاہر صاحب, اور دوسرے یہ کہ وہ قریب کا چشمہ بھی اب لگانا پڑتا ہے جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو اگر کسی ساتھی کو میں مخاطب نہ کر سکوں تو آپ اسے میری وہ سمجھیے گا کہ مجبوری. اچھا, یہ ساری کوالٹیز ہیں عمران خان میں, لیکن جو بیوروکریسی ہے یار وہ تو پہلے کی تو بہت ہی عمدہ بیوروکریسی تھی جس نے ملک چلا کے دکھا دیا تھا. وہ تو پوری تاریخ مانتی ہے, پوری دنیا مانتی ہے کہ 60s تک پاکستان کہاں جا رہا تھا. دنیا کے مطلب یہ ڈسکس کیا جاتا تھا یونائیٹڈ نیشن میں کہ جناب یہ 50s کے اندر کہ 60s میں شنگھائی بڑا شہر ہوگا, پیرس بڑا ہوگا یا کراچی بڑا ہوگا. وہ تو دریا کی لہروں میں بیٹھ کے اس بیوروکریسی نے کام کیا تھا اور ملک کو چلا دیا تھا. جس وقت نہرو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے چند دن کے مہمان ہیں, پھر یہ کنٹری چل ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, پھر یہ آ ملیں گے. اور وہ لوگ تھے کہ انہوں نے وہ کانٹے سے فائل پیپر جوڑے, کانٹے سے. وہ کانٹا ایک ہوتا ہے, آپ میں سے میری عمر کے لوگ تو سمجھتے ہوں گے, جو درختوں پہ ہوتا ہے, اور انہوں نے کیسے گھروں میں فائلیں لا کے پڑھ کے کام کیا اور ملک کو چلا دیا. اب یہ بعد میں آنے والوں نے جیسے لوٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بیوروکریسی جو ہے, جو اصل میں گورنمنٹ چلاتی ہے, جو اصل لیور ہے, وہ کرپٹ ہے. پولیس 40 سال میں انہوں نے بالکل کرپٹ کر دی ہے. بیوروکریٹس, پولیٹیشین, ہر شعبہ حیات میں انہوں نے, چونکہ خود کرپٹ تھے, اوپر بیٹھا ہوا آدمی کرپٹ تھا, تو اس نے نیچے تک جتنے شعبے ہیں سب کو یہ کینسر پھیلا دیا تھا. اچھا, اب وہ پھیلنے کے بعد اب عمران خان صاحب جب آئے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ 40 سال 50 سال کی کرپٹ زدہ چیز, دیمک زدہ چیز جو ہے وہ ان کے حکم سے اب ہر آدمی ٹھیک ہو جائے گا, چلے گا. وہ نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ نہیں چل رہا. اب آپ مجھ سے اگزامپل مانگیں. فار ایگزامپل یہ جو لاہور میں حادثہ ہوا ہے, پولیس موجود تھی, گھنٹے بھر کھڑی رہی, پھر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ ان کی مفادات وہاں پر ہیں کہ جلد سے جلد اس حکومت کا تختہ ہو
دوبارہ سے کھانے پینے کے دروازے کھلے اور ہم موج اڑائیں۔ دیکھیے، ہر آدمی کا پیٹ سلا ہوا ہے دوسرے سے اس ملک میں۔ یہ جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں، 40 سال کی دیمک زدہ بیوروکریسی، کرپٹ پولیس، کرپٹ عدلیہ، یہ جو ملی ہے ایک ایماندار شخص کو، تو کیا ایک ایماندار شخص یہ سب چیزیں چھو منتر ایبرا کڈیبرا ٹھیک کر دے گا؟ یہ ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ بات طے ہے۔ مطلب اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ایک چیز جہاں پہ قصور ہے وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ اگر میں غلط کو غلط بات نہ کہہ سکوں۔ کہتے ہیں اگر آپ غلط کو غلط بات نہیں کہہ سکتے تو آپ غلام ذہن کے آدمی ہیں کہ بھئی میرے لیڈر نے یہ کہا ہے تو اس کو میں صحیح مانوں گا، لیڈر کی گائے کے گوبر کو گاجر کا حلوہ سمجھوں گا۔ اور اگر آپ غلط بات کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ جہالت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ اگر آپ غلط بات کو غلط نہیں کہتے، صرف پارٹی کی وجہ سے رک جاتے ہیں، تو پھر آپ غلام ہیں، غلامی ذہنیت کے آدمی ہیں۔ پارٹی ناراض ہو جائے گی، لیڈر ناراض ہو جائیں گے، پوزیشن پارٹی میں خراب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ غلط بات کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ جہالت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہالت سے محفوظ رکھے۔ اچھا، اب ہمارا ان کا قصور کہاں ہے؟ دیکھیے، آدمی اچھی ٹیم ہوگی اچھا رزلٹ ہوگا، خراب ٹیم ہوگی خراب رزلٹ ہوگا، اور اگر ٹرینڈ ٹیم نہیں ہوگی تو اچھے رزلٹ نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس سوائے چند ایک لوگوں کے اچھی ٹیم نہیں ہے، اس کا اقرار کیجئے۔ آپ کے پاس بھگوڑوں کی ٹیم ہے، بھگوڑوں کی، جو ہر اپورچونسٹ کی، میں بعض اوقات ہارش الفاظ استعمال کرتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں، رفیق فاروقی صاحب بہت شکریہ، ولایت صاحب بہت شکریہ، علی محمد صاحب بہت شکریہ، ریاض صاحب شکریہ، آفتاب بوانی صاحب بہت شکریہ۔ اچھا، میں اکثر کچھ ایسے سخت الفاظ کہتا ہوں تو پھر لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھا، سب گالیاں دیں، میں کچھ ہارش الفاظ بھی استعمال کروں تو میرے پہ سب آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں وہ ٹی وی 1 پر پروگرام کرتا تھا تو کالرز کا تاتا بن گیا، آج آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ کیوں؟ میں کیوں نہ کہوں؟ میں اندر سے بہت ناراض ہوں، جلا ہوا ہوں، بہت غصہ ہے میرے اندر ان لوگوں کے خلاف جو حالات بدلنے ہی نہیں دیتے یار، حالات بدلنے ہی نہیں دیتے، اور جھوٹ کے آگے سچ، سچ کے آگے جھوٹ، اتنا کنفیوژن پھیلا دیا ہے کہ بعض اوقات تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور جس کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے وہ سلوشن پیش نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ نائی بھنگی قصائی جو ہے وہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنہوں نے سال میں 2 کتابیں نہیں پڑھتے وہ آ کے وہاں مسائل پہ تکرار کرتے ہیں۔ سارے پروگرام ایک جیسے، سارے سوال ایک جیسے، سارے جواب ایک جیسے۔ اچھا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے، یہ اس کا اقرار کیجئے۔ اور 2-4 سنسیئر لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے وزارتیں دی ہیں نا، وہ دوسری پارٹیوں کے لیے مخبری کا کام انجام دیتے ہیں۔ پھر ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ذہن کو ایک خاص ویژن میں لے جانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، ایک میرے اس پہ جا کے آپ ریسرچ کیجئے گا، عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے، مجھے اس کی ڈیٹس وغیرہ نہیں یاد ہے لیکن وہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا وزیر اعظم بنانا جس کے پاس ساری قوتیں ہوں، ہاتھ پیر بندھے نہیں ہوں۔
اتفاق یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جس کے ہاتھ پیر سب بندھے ہوئے ہیں. اور یہ کس کے ہاتھوں بندھے ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بندھے ہوتے ہیں. اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو ناپسند کریں گے، تو کریں، فائن ٹو می، لیکن میرے ملک کی وفاداری، فہم، عقل یہ کہتی ہے کہ سچ کہو، سچ سنو، روشنی سچ میں ہے، جھوٹ میں اندھیرا ہے، حق کی بات کرو. ممو جوہر صاحب بہت شکریہ. آپ ساتھی اگر دوسرے ساتھیوں کو بھی فون کر دیں کہ وہ بھی جوائن کر لیں اور اس گفتگو میں شامل ہو جائیں. دیکھیے ہمارے وہاں یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ تم یوں چلو، یوں چلو، یوں چلو. یہ مناسب بات نہیں ہے. میں پاکستانی فوج کو سلوٹ کرنے والا آدمی ہوں. میرا بچپن سے رومانس ہے میری صدیوں کی اس کا فوج کے ساتھ. مسلمانوں کا ہوتا ہے فوج سے ہماری لائکنس، افینٹی ٹورڈز آرمی اور فوج ہوتی ہے ہمارے سب کے دلوں میں. ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. ایجنسیز پاکستان کی، دنیا کی ہر ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے ملک میں، اور ہر ملک کا بندہ اپنی ایجنسیز کی قدر کرتا ہے، ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا. ان کو، کیونکہ یار وہ آپ کی دفاع کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں اس وقت بھی 11 سے لے کے 18 تک مختلف این جی اوز اور مختلف تنظیمیں پاکستان کی تباہی کے لیے کام کرتی ہیں، اور ایک پاکستان کی ایجنسی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، اس کو کارنر کرتی ہے، اس کی خبر رکواتی ہے. پتہ نہیں کن کن مشکلوں مصیبتوں میں یہ لوگ جاتے ہیں، اور جا کے جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. یہ وہ جانتے ہیں، یا کسی اپنے جاننے والے سے پوچھیے گا کہ ان کا کیا کردار ہوتا ہے، یہ کتنی مشکل زندگی جیتے ہیں. میں اس کو بھی جانتا ہوں. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی معاملات ہوں پرائم منسٹر کو اتنا زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے. آپ صرف رپورٹ دے دیں، رپورٹ دینے کے بعد انسٹرکشن نہیں دیجئے کہ نہیں بس آپ یہ کیجئے، فلاں وزیر کو فارغ کر دیجئے، فلاں کو ہٹا دیجئے، آپ یہ نہیں کریں گے اب آپ یہ کریں گے. مطلب آپ جج نہ بنیں، آپ روشنی بنیں. اگر ہماری ایجنسیز جو ہے وہ حکم دینے کے بجائے وزیر اعظم کو کہتے ہیں بھئی یہ ہے، اب آپ فیصلہ کیجئے. کیونکہ دیکھیے جو پرائم منسٹر کا ذہن ہے نا، وہ ذہن نہیں ہو سکتا جو آرمی چیف کا ہے نا. سب کے تجربات الگ ہوتے ہیں، زندگی گزاری ہوتی ہے مختلف اس کے ساتھ. تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے. ہمارے وہاں یہ ہے، اس وقت اپوزیشن اپنا پریشر کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ ان کو جانے دیں. ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس سوچنے کے ان کو جانے دیں. اچھا، عمران خان پہ الزام یہ ہو جائے گا کہ ان کا ووٹ بینک نہ ٹوٹ جائے اس لیے یہ ان کو نہیں جانے دینا چاہتے. نہیں، یہ ہے ٹھیک ہے، سچی بات ہے کہ ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا کہ آپ یہ کہہ کے آئے تھے کہ جناب وہ جو ہے میں ان کو چوروں کو پکڑوں گا، اور اب چور بھاگ رہے ہیں. یار آپ مجھے بتائیے، کسی معاشرے کی مثال دیجئے کہ جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر، احمد رضا صاحب بہت شکریہ، جبار صاحب، جوہر صاحب بہت شکریہ، محمود جوہر صاحب ہمارے عزیز رہتے ہیں ایریزونا میں. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کسی معاشرے میں کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ چور سے کہا جائے آئیے چوری کر لی، اب تھوڑا سا ہم آپ کو ہارڈ ٹائم دیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ اتنے پیسے دے دیجئے گا، اور اس کے بعد آپ چلے جائیے، آتے جاتے رہیے گا، ملتے جلتے رہیے گا. یار چور کی چوری جب اگر پکڑ لی گئی ہے تو ہینگ ہم ہائی. یہ ہو ہی نہیں رہا.
جس کو پکڑ رہے ہیں آپ چھوڑ رہے ہیں. جس کو دیکھیے کرپٹ لوگوں کو، میں نے اکثر اپنے لیکچرز میں یہ بات کی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ایک ڈیوٹی ہے، بہت اہم بات ہے. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو سزا دیں وقت پر. اگر وقت پہ سزا نہیں دی تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی. یہ آج وکلا کی جو اتنی ہمت ہوئی ہے، یہ معاشرے کا حصہ ہے نا. کیسی انارکی آپ نے دیکھی، توبہ کرتا ہے انسان. پوری دنیا میں منہ کالا کر دیا انہوں نے پاکستان کا. مطلب یہ وہ جرائم کیے نا کہ جس کی ذہن کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہاں آپ دیکھ لیجئے پورے امریکہ یورپ میں کیا ہوتا ہے، اسٹرائک ہو رہی ہے اور ایمبولنس کا سائرن بجا تو جو مظاہرین ہیں وہ الگ ہٹ جاتے ہیں اور ایمبولنس کو جانے دیتے ہیں. کس میں مریض جا رہا ہے، اس کا مظاہرے سے کیا تعلق ہے. اور ہمارے یہاں کیا کیا، ہاسپٹل میں جا کر ان معصوم لوگوں کے چہرے سے ماسک کھینچ کے پھینک دیا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی عورت وہاں پر. کیوں؟ وہ وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا، وہ سانس اس سے زندہ تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا تار کھینچ دیا. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے آدمی کو پتھر مارے؟ یہ اقبال اور جناح کا پاکستان ہے. یہ اسلامی مملکت ہے، پاکستان ہے. Something is wrong somewhere. دیکھیے جب تک سزا نہیں ہوگی اچھے پیمانے پر، اور عبرتناک سزا کس کو کہتے ہیں؟ عبرتناک سزا وہ ہے جس سے لوگ عبرت پائیں. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ، یو کریکٹ ادرس بائی ہم. جس کو آپ نے لٹکا دیا ہوتا ہے اس کو تھوڑی کریکٹ کرتے ہیں آپ، وہ تو مر گیا، اب اس کو کیا کریکٹ کریں گے آپ. لیکن دوسرے یو کریکٹ ادرس بائی ہم، وہ نصیحت عبرتناک جس کو کہتے ہیں کہ دوسرا عبرت پکڑے. اس معاشرے میں کبھی عبرتناک سزا ہی نہیں دی. اور آج بھی عمران خان اس حق میں تھے کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فورس کر کر کے شیخ رشید جیسے لوگوں نے پہلے دن سے کہنا شروع کر دیا تھا اور یار پیسے لو تو جانے دو. میں تو کہتا ہوں جانے دو. یہ آرگن ہوتے ہیں، ایجنسیز کی زبان بول رہے ہیں، اپنے مفاد کی زبان بول رہے ہیں. پرانی جو ان کی دوستی شناسائی ہے اس کی بنیاد پر ان کے لیے یہ کہتے رہتے تھے. شیخ رشید صاحب ہر وقت وہ بڑے اچھے سپوکس مین ہیں، میں ان کو انجوائے کرتا ہوں سننا. لیکن جو سچ ہے، ہمیں آپ کو تو جو اوورسیز پاکستانی کم سے کم ہمیں تو یار ایک بات طے کر لینی چاہیے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا، ہمیں تو کوئی، ہم گیونگ اینڈ پہ یا ریسیونگ اینڈ پہ تو ہے نہیں، ہم کوئی مفاد ہمارا ایسا ہے نہیں، تو کم از کم ہمیں تو بالکل سچ بات کہنی چاہیے. بقول فیض کے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے. جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اور جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. ست شکر کے اپنی راتوں میں. اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کو تو یہاں بیٹھ کے سارے بھید بھاؤ سچائی سے پاکستان کی مدد کے لیے، حق بات کے لیے سامنے رکھنے چاہیے. سارے چوروں کو پکڑ کے چھوڑ دیا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کے تھرو واپس کر رہے ہیں. دوسرا وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سوڈو انٹلیکچوئلز ہر چینل پہ، جن کی پڑھنے لکھنے سے جن کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوچنے سے، سب سے بڑی چیز ہے سوچنا اور پڑھنا.
ساری زندگی، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اتنے عرصے سے ایک مطالعہ کرتا ہے اور فکر رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سارے لوگ اب میں کہنے نہیں چاہتا ہوں، غلط بات ہو جائے گی، غیبت بھی ہوگی، غلط بات بھی ہوگی. اچھا، اب وہاں پہ جو ہے ایک کنفیوژن پھیلا ہوا پورے معاشرے میں کہ یہ پیسے انہوں نے واپس کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. یار کوئی ایسا معاشرہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے نواز شریف ایکس پرائم منسٹر وہ ڈاج دے کے بھاگ گیا؟ یار واضح بتائے گورنمنٹ کہ بھائی یہ ڈاج دیے ہیں یا پیسے دیے ہیں، یا کون سی ہمدردی کی تھی اور ان کے ساتھ کیوں ہمدردی کی، اور ان سے زیادہ مریض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ان کے ساتھ کس بات کی ہمدردی تھی؟ سوال ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، جواب دو، اور لوگ جواب مانگیں گے اس بات کا. کیوں؟ پیچھے سے پریشر تھا فوج کا کہ چھوڑ دو ان کو، جانے دو، پیسے لے لو، پیسوں کی ضرورت ہے. معاشرے اس بنیاد پہ نہیں چلتے، معاشرے اس بنیاد پہ چلتے ہیں کہ آپ اس انداز سے سوچیں کہ اس فیصلے کا سوسائٹی کی دوسرے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا. یہ دیکھنا پڑتا ہے ہر بات میں. اور ہم نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے یہ غلط چیز ہے، ایجنسیز بھی کہہ رہی چھوڑ دو، فوج بھی کہہ رہی چھوڑ دو، اور وہ جو باہر کے پریشر آ رہے ہیں فرینڈز کنٹریز کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. ادھر شیخ رشید صاحب کے ان کے پرانے دوست بھی دوستی نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر وہ جو قریشی صاحب ہیں وہ بھی تڑی لگا رہے ہیں. یار یہ کیا مطلب، مجھے بتائیے یہ آدمی کیا کرے، کیا کرے؟ یہ آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے، ریزائن دے دے. میاں جی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی عنایت، میاں جی میرے بڑے فیوریٹ، بڑے میرے عمدہ دوستوں میں سے ہیں. حمزہ نعیم مائی پروڈیوسر لیونگ ان لاہور از ہیئر. سعید انور صاحب از واچنگ. سعید صاحب بہت شکریہ. منی ریلیٹڈ کرائمز ویری ہارڈ ٹو پنش، کس نے لکھا؟ محمد ثاقب صاحب، اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ثاقب صاحب نے جو لکھا ہے کہ منی ریلیٹڈ جو کرائم ہوتے ہیں ان کو پنش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آئی ایگری ود یو اینڈ آئی ایگری 100% ود یو ثاقب صاحب. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جیسے آپ سے یہ کہا جائے یہ ثابت کیجئے کہ مچھلی نے پانی میں تیرتے ہوئے کب پانی پیا، اب آپ ثابت کیجئے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آصف زرداری جب کرپشن کرتے ہیں، شہباز شریف جب کرپشن کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں بس انہوں نے حکم دیا اور کسی سے کہا کہ یہ چیز اتنے پیسے وہاں پہنچا دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ وکلا سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پلان بنتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے آج سے 4 برس بعد اگر یہ چیز پکڑی گئی تو وہ لوپ ہولز کہاں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم ایگزٹ لے لیں گے. یہ ہے وائٹ کالر کرائم. ندیم میاں صاحب بہت شکریہ. افشین بہت شکریہ. نصر اللہ صاحب، او مائی گاڈ، نصر اللہ صاحب ہمارے اقبالیات کے ماہر ہیں، سفک کاؤنٹی میں رہتے ہیں. ندیم تابش صاحب بہت شکریہ. آپ دوستوں کو بھی اگر یہ کیا کرتے ہیں کنیکٹ کر سکیں اب اس کو لائیو دکھانے کے لیے تو بات چیت میں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر پاسبل ہے تو. اچھا، تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیے پاکستانی معاشرے کو روز بروز زوال جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک ہے، پریشر چاروں طرف سے مختلف پریشرز ہیں، ٹھیک ہے نا. نیچے جو کام کرنے والی لیور ہے، جو مین ہے بیوروکریسی، وہ کرپٹ ہے. اس کے مفادات، اس کا پیٹ، اس کا دماغ سلا ہوا ہے نون لیگ اور آصف زرداری جیسے لوگوں کے ساتھ. اب یہ ایک شریف آدمی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جب بھی فیصلہ کرنے جاتا ہے، ایک دن وہ بولے تھے کسی سے کہ جو پریشر مجھ پر ہیں اگر تم پر ہو تو تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ بات وہ آہنی آدمی کہہ رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے. اب آپ سمجھ جائیے کس قسم کے پریشر ہوتے ہوں گے.
کہا نا اقتدار کانٹوں کا بستر ہے، بہت بڑا کانٹوں کا بستر ہے ایماندار آدمی کے لیے، اور یہ جو چور بدماش جو ہیں ان کے لیے تو وہ پھول ہی پھول ہیں، ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اگر آج عمران خان اسی انداز سے حکومت چلائیں جس انداز سے یہ سب چلاتے رہے ہیں تو بڑی آسانی سے حکومت چلے۔ وہ کیا ہے، قرضے لیتے جاؤ، عام آدمی کو کیا پتا کیا قرضہ لیا ہے اور کیا صورتحال ہو رہی ہے، قرضے لیے جاؤ، اس سے پیسے مارے جاؤ، ادھر ٹی وی والوں کو کھلا دو، 5 کروڑ روپے، کتنے ارب روپے 5 سال میں ضائع کر دی، ان کو رشوتیں دے دی، ان کو مال کھلاتے جاؤ، ادھر قوانین ایسے بناتے جاؤ اور ایک دوسرے سے طے کر لو بھئی تم لوٹو گے پھر میں لوٹوں گا، اور اس کو ایک معاہدے کی شکل دے دو، اس کو نام دے دو میثاق جمہوریت۔ یہ معاہدہ کر لو ایک دوسرے سے کہ بھئی ابھی تمہاری باری ہے، پھر میری باری آئے گی، پھر تم عوام کی خدمت کرنا، حجامت بنانا، پھر میں آ جاؤں گا، پھر میں عوام کی خدمت کروں گا۔ یہاں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کرپٹ لوگوں کی حمایت کرے، یار ایک سٹوری تھوڑی ہے، مطلب سٹوری کے بعد سٹوریز چلتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر یقین نہ کریں تو شک ہونے لگتا ہے مجھے، جو لوگ یہ نون لیگ کی یا آصف زرداری کی حمایت کرتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی کوئی ڈبری لگی ہوئی ہے کرپشن کی۔ موقع نہیں ملا، اگر تمہیں ملتا تو تم بھی کرپٹ ہی ہو، تم روحانی طور سے کرپٹ ہو، جس ذہنی طور سے تمہارے اندر بھی کرپشن ہے، کیونکہ تم اتنے کرپٹ لوگوں کے لیے آج وہ کرتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کو تو اچھا کہہ دیا، ان کو برا کہہ دیا، تو اور کیا کریں؟ سچ کو سچ نہ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہیں، کرپٹ آدمی کی لوگ حمایت کریں اور ہم ان کو بھی کہہ دیں ہاں جی آپ نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یار اقبال عظیم نے کیا کہا تھا کہ جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیمبر بھی بنیں، جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیمبر بھی بنیں، ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے، میں ایسی اس کا قائل نہیں ہوں۔ ثاقب صاحب، آرمی از موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن آف پاکستان، ایبسلوٹلی رانگ۔ ثاقب صاحب، میں آپ کے منہ پہ صاف عزت کے ساتھ کہوں گا، یو آر ایبسلوٹلی ڈیم رانگ۔ آپ نے فرمایا کہ آرمی سب سے زیادہ کرپٹ، نہیں، میں یہ اقرار ضرور کروں گا کہ آرمی میں بھی کرپٹ لوگ رہے اور آج بھی ہوں گے، لیکن دیکھیے دماغ کھولیے، دماغ اور پیراشوٹ اسی وقت کام کرتے ہیں جب ان کو کھولا جائے، ورنہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے۔ ثاقب صاحب دیکھیے، فوج میں پیسے کھانے کی جو سطح ہو سکتی ہے نا، وہ یہ نیچے کے جو سب سے بڑی تعداد تو سپاہیوں کی ہوتی ہے نا، لاکھوں میں، وہ نہیں کر سکتے، کیپٹن نہیں کر سکتا، میجر کیا کرے گا؟ جو خریداری کرتے ہیں بڑے بڑے جرنلز، ان کی سطح پہ ہو سکتی ہے، ہوئی ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ باہر کے ممالک نے اتنا پیسہ لگایا ہے کہ اندر جاسوس بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ اور لیکن یہ بات بھی آپ کہیے، انہوں نے ابھی سزائے موت دی ہے، جنرل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے جن کو سزائے موت دے دی، مطلب یہ نہیں کہ اب ہوگا اور مقدمہ چلے گا اور وہ ہوگا، نہیں، انہوں نے کام تمام کر دیا۔ ابھی پچھلے چند سال پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سیک کیا تھا۔ دیکھیے فوج کے پیچھے جو لوگ پڑے رہتے ہیں نا اور اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ایک صاحب یہاں رہتے ہیں نیو یارک میں، جس محفل میں ملتے ہیں اتنا گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنی فوج کے متعلق کہ 80% بجٹ وہ کھا جاتی ہے۔ ارے یار، ابھی فوج کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے انہوں نے اپنی تنخواہ دی اس میں اور اپنی وہ انکریمنٹ نہیں لی، اور آپ مجھ پہ نہیں، انڈیپینڈنٹ ریسورسز کو میں کہتا ہوں جا کے چیک کیجئے، گوگل کیجئے اور معلوم کیجئے کہ کتنے پیسے فوج پہ، بجٹ پہ کتنا پیسہ ہے۔ میرے بھی نہیں، آپ خود یو ڈیسائیڈ، آپ خود دیکھیں، یو ریسرچ اینڈ یو ڈیسائیڈ۔ یہ پروپیگنڈا
فوج کے خلاف وہ لوگ کرتے ہیں جو یا تو بانجھ ہیں ذہنی طور سے، یا ان کے مفادات ہیں، یا کمزور کانوں کے لوگ ہیں. دیکھیے آج پاکستان کے پاس کیا ہے؟ 2 ایسٹ ہیں اس وقت پاکستان کے پاس. ایک پاکستان کی فوج اور دوسرا یوتھ، ہماری جو بچے ہیں، ہماری ایج جو ہے، وی آر اے ینگ نیشن ان کمپیئر ٹو سو مینی ادر دنیا میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 ایسٹس ہیں. اچھا، پولیٹیشنز کو تو آپ کو ویسٹ خرید چکا ہے، آپ کے میڈیا کو ویسٹ خرید چکا ہے، آپ کی ایلیٹ کلاس کو وہ خرید چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فوج نہیں بکی ہے، اس کو دن رات پروپیگنڈے کے ذریعے، یہ پروپیگنڈا بے نظیر بھی فوج کے خلاف کرتی تھیں، وہ بھی اسی وجہ سے کرتی تھیں کہ وہ ان کی راہ میں رکاوٹ تھے. بھٹو مرحوم نے میرے بڑے فیوریٹ ہیں، انہوں نے شروع کیا تھا یہ. ایک دفعہ بھٹو مرحوم باتھ روم میں بیٹھے ہوئے تو ایک جنرل صاحب ان سے ملنے گئے، تو وہ نورا ان کا وہ ہوتا تھا ملازم، اس نے کہا صحیح وہ آئے فلانے جنرل صاحب. تو بھٹو صاحب زور سے باتھ روم سے بولے، ٹیل ہم I cannot deal with 2 shit in one time. Tell him to sit down there. یہ ایٹیٹیوڈ تھا. فوج پورے ویسٹ میں جو لوگ ہیں نا، جو بڑے بڑے دماغ ہیں یہاں کے تھنک ٹینکس، ان کے پیپرز پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کیجئے، ان کی ریسرچ دیکھا کیجئے. وہ کہتے ہیں ایک چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان کی فوج کو لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھانی ہے، متنفر کرنا ہے. کیوں؟ وہ دفاع کی بہت بڑی لائن ہے، اس میں کرپشن ہوگی، میں مانتا ہوں، بالکل ہوتی ہے، انسان ہے وہاں پہ بھی، وہ بھی کوئی فرشتے آسمان سے آگے فوج میں تھوڑی آئے ہیں. لیکن ان کی کرپشن کا لیول یہ ہے، اور سیاستدانوں کی کرپشن کا لیول یہ ہے. ان کی وفاداری جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے. ذرا ان کی تصویریں دیکھیں، وہ کہاں جا کے سوتے ہیں، یہ ہوتی ہے. اور پولیٹیشین کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ مجھے کچھ دوست منع کرتے ہیں ایسے تم صاف صاف باتیں مت کہا کرو. میں ایسے پولیٹیشنز کو جانتا ہوں پرسنلی، جو ملک کے راز بیچنے کی قیمت ادا لینا چاہتے تھے، اٹامک راز بیچنا چاہتے ہیں. کون؟ یہ سویلین، یہی پولیٹیشین. کچھ ایسی باتیں ہیں میرے پاس کہ میں نہیں مناسب. پڑھے لکھے لوگ، یہ مجھے سائن آ رہا ہے کیا کنیکشن اویلیبل، کنیکشن کچھ ویک ہو گیا ہے. تو لمبی لمبی باتیں ہیں، بڑے مسائل ہیں. مجھے بتائیں حمزہ کہ اب میں اس کو ریپ اپ کروں. میں ذرا الٹریٹ ہوں یہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں، کہ کب کیا لکھا ہے. محمد ارشد حسین صاحب، ہم نے آدھے گھنٹے کا طے کیا تھا، تو حمزہ صاحب اگر آدھا گھنٹہ ہو گیا ہو تو پھر مجھے اجازت دیجیے. وائی عمران خان لیٹ دم گو، نواز زرداری. یہ ارشد حسین صاحب، اس پہ تو ابھی بات کی نا ہم نے کہ انہوں نے کیوں جانے دیا. یہ فوج کے کہنے پہ جانے دیا ہے یار، اور کس کے کہنے پہ جانے دیا ہے؟ یہ ان کے دوست ہیں، ان کے کہنے پہ جانے دیا ہے. اس کا عمران خان کا دل نہیں تھا کہ وہ ان کو جانے دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ غلط بات ہے. اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے نا، کہ ایک رکشہ والا بھی ہوگا نا، وہ بھی سوچے گا ٹھیک ہے یار، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بس جرم کیا، اس سے زیادہ پیسے لوٹ لو، اس سے یہ کر لو. اور ہر سطح پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، ہر سطح پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کیا سوچ سمجھ نہیں ہے؟ نہیں ہے، صرف مفاد ہے پاکستانی پولیٹیشنز کے دماغ میں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے. حمزہ آپ مجھے بتائیے گا کہ بھئی اس کو ریپ اپ کریں. وقار احمد شیخ صاحب بہت شکریہ. عبداللہ جان للیک صاحب آپ کا بھی شکریہ. جاوید مودی از واچنگ. جاوید مہدی، میں نے کہا یار جاوید مودی تو نہیں ہو سکتا. جاوید مہدی صاحب بہت شکریہ. سونیا سمینہ از واچنگ. سونیا بڑی ایکٹیو بزنس لیڈی ہیں ہماری. عبد القدیر رضوی صاحب بہت شکریہ. آپ لوگ اگر سجیسٹ کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں سن سکوں. یہ اب میں اپنے ٹیکنالوجی کی جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں حمزہ صاحب، وہ بتائیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ کچھ کہیں اور وہ بات بھی بجائے اس کے کہ میں پڑھوں
آپ خود کہہ سکیں, کوئی گائیڈ کرے ہمیں. بھئی میں تو زیادہ یہ جانتا نہیں ہوں, یہ کمپیوٹر اور یہ چیزیں, تو میں تو ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہوں کہ کوئی لگا دے بات تو کر لیتے ہیں. ظفر چیمہ صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا, پی ٹی آئی کی ویب سائٹ ہے اور وہ بڑی ایکٹیو وہ ہے, وہ ان کو سب ٹیکنکس آتی تھی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور پاکستان کے بارے میں کبھی بھی ذاتی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیجیے کہ میں نے کہا مجھ سے عمران خان کی اس کو برا نہ نہیں, جو خرابی ہے وہ خرابی ہے. آپ نے یہ بھانمتی کا جو کنبہ جوڑا ہوا ہے, یہ لوگ آپ کے لائل نہیں ہیں, نمبر 1 ذہین نہیں ہے 2-4 لوگوں کے علاوہ, کہ معاملہ فہم ہو. یار یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو, میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو. اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس ہے, لیکن اگر آپ معاملہ فہم ہیں اور پارٹ آف دا پرابلم نہیں پارٹ آف دا سولوشن ہے, تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ کسی مسئلے کو حل کر سکتے اگر ہے نا, تو ٹھیک ہے, آپ کو حکومت میں ہونا چاہیے. اور ایک دوسری چیز جو میری کوئی بات پہنچائے عمران خان صاحب تک, آپ کے پاس جو میڈیا ڈیفینڈر ہیں آپ کے, بہت ہی کمزور. دیکھیے آج بھی نون لیگ پاور میں نہیں ہے. ایک تو اس کی روٹس بیوروکریسی میں بہت ہیں, سب بدماش لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان میں, کرپٹ لوگ, ہوا میں کرپشن ہے اس ملک کی. گزرے ایئرپورٹ سے اترتے ہی شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے. اچھا, کرپشن ان نیچر. اچھا, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا پوری قوم, میں پوری قوم کا ایسا نہیں کہتا ہوں, بس میجورٹی کو کہتا ہوں, اور جو ہیں ان کو تو کھل کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے صاحب کرپٹ, آپ کا ذہنی طور سے کرپٹ ہے آپ, ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے مطلب ہے کہ انٹلیکچولی کرپٹ ہیں, بہت سارے لوگ انٹلیکچولی بھی کرپٹ ہیں. تو جو کرپٹ ہیں ان کو کرپٹ کہیے, تاکہ آپ آج کہنا شروع کریں گے تو رکے گی نا بات کہیں, اور اگر سب اس پہ بھی آگ بند کر کے آپ سو جائیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کے پاس جو ٹیم ہے, ان کی ٹیم دیکھیے, ان کے احسن اقبال ہوں یا وہ ایک جہاں زیب ہوں, ان کے پاس آصف خواجہ ہوں, ان کے پاس اتنی لمبی ٹیم ہے, اور وہ گاہ قسم کے گرکے ہیں کہ جو غلط کو صحیح تو ثابت نہیں کر پاتے ہیں لیکن شور مچا لیتے ہیں. آپ کے پاس کچھ لوگ ہی نہیں ہیں ایسے. آپ کی میڈیا دیکھیں, میڈیا کی جو پاور ہے اور جو مشینری ہے, آپ کو پتہ ہے مودی پڑوس میں کتنے غلط کام کیے, کتنے بلنڈر کیے. میں نے ایک دفعہ ان کے لیے ایک پروگرام کیا تھا, تو میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ جو آپ کی پارٹی ہے نا کانگریس آئے, اس کی میڈیا ٹیم ایسی ہے جیسے کوئی بیل گاڑی چل رہی ہے, ٹھمک ٹھمک چلے رے بیلوا, منزل ہے اپنی دور. اور مودی کی جو ہے میڈیا ٹیم وہ اتنی تیز ہے جیسے سپورٹس کار ہو, ادھر سے نکلے ادھر سے گئے. جیسے وہ کوئی غلطی کرتا ہے میڈیا ٹیم سامنے آ جاتی ہے اور اس کو ڈیفیوز کرتی ہے, ایک نیا امیج دے کے چلی جاتی ہے. عمران خان اچھا کرتے کرتے تھک گیا, پریشر لیتے لیتے وہ آدمی تھک گیا ہے کہ یار یہ کیا سلسلہ ہے. اور ہمارے ڈیفینڈر ہیں جن کو میڈیا پہ آ کے بات کرنی چاہیے کھل کے, نہ تو ان کو بات کرنے کا اتنا زیادہ سلیقہ ہے, اور پھر وہ معاملہ فہم نہیں ہے. آرگومنٹس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, کب ڈوج کیا جاتا ہے, کب فائٹ پنچ کیا جاتا ہے, آرگومنٹس کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے, اور سچ بات کو کیسے سامنے لایا جاتا ہے. ان کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے, ان کو کس چیز کا کب جواب دینا چاہیے, کب روکنا چاہیے, کچھ نہیں پتا. یار ان کو کہیں بھیجیے. سرفراز شکیل صاحب بہت شکریہ, مسعود جوہر صاحب, ذکی صاحب, نعیم صاحب نے کیا لکھا ہے کہ پلیز حمود الرحمان رپورٹ کے بارے میں کیجیے پلیز. ارے یار حمود الرحمان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس کی غلطی تھی, کس کا گناہ تھا. اللہ کا عذاب ہے پاکستان کا ٹوٹنا. اور یہ جو آج حالات ہیں, کبھی غور سے سوچا کیجئے جب کہ اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوتا ہے. یار وہ جو کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ ناراض کیوں ہو جاتا ہے. تو وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیا کیجئے. پاکستان میں ناانصافی ہے,
اسی وجہ سے یہ حالت ہے آج. وہ حمود الرحمان کمیشن پہ یاد آ گیا, ایسٹ پاکستان میں جو سب سے زیادہ لوائل تھے ان کو کیمپوں میں چھوڑ دیا, آج تک واپس نہیں لائے. اس کا عذاب ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. کہیں سارا کوٹا سسٹم کر دیا, کہیں وہ بلوچستان کی کیا حالت ہو گئی ہے, کتنے منرلز وہاں سے لے رہے ہیں, ان کا حق ہی ان کو نہیں صحیح انداز سے دیتے. دشمن آ کے پھر ان کو سمجھانے لگتا ہے, دشمن چاروں طرف سے گھات میں لگائے بیٹھا ہے. اور جیسی کہو یہ نہیں یار بلوچیوں کو ان کا حق دو, ان کو اسپیشل مراد دو, وہاں سے سی پیک چلتا ہے, وہاں سے ہمیں یہ منرلز ملتے ہیں, ان کا حق ہم سے زیادہ ہے, سارے پاکستانیوں سے زیادہ حق ہے بلوچستان کے لوگوں کا. جہاں جس سرزمین سے کوئی ایسی چیزیں نکلتی ہیں نا تو وہاں اسپیشل مراد دی جاتی ہیں. وہ سب برسوں تو یہ جنگ چلتی رہی کہ گیس وہاں سے آ رہی تھی وہیں پہ نہیں تھی. خیر, یہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور نسیم صاحبہ اب آئی ہیں, آپ جب کہ پروگرام جو ہے کمنگ ٹو این اینڈ. وقار سید میرے بچپن کے دوست, وقار سید صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں, وقار ہاؤس کینیڈا. تو یار تم کبھی آؤ, یہاں آؤ, نیو یارک آؤ تو بات چیت ہو. ارشد حسین صاحب وہ دوبارہ آپ کا سوال جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے, لیکن بس کرائٹیریا یہی رکھنا ہے. اور میں حمزہ صاحب کے انتظار میں ہوں. حمزہ آپ مجھے بتائیں تاکہ پھر اس کے بعد میں اس کو ریپ اپ کروں. ایک آخری بات جو آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وکلا نے ابھی درندگی کی ہے لاہور میں ہاسپٹل میں, اس میں عمران خان صاحب کے بھانجے بھی تھے. میرا موقف یہ ہے سب سے پہلے ان کے بھانجے کو پکڑا جائے, سب سے زیادہ سخت سزا بھی اسی کو دی جائے جن کا نام ہے حسان نیازی. اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں آپ بھانجے ہیں کہ رانجے ہیں کہ کیا ہیں, آپ کوئی بھی ہوں, آپ کو اور زیادہ ریسپانسبل ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا باپ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب. مخالفت ایک الگ چیز ہے بھائی, ٹھیک ہے, وہ ان سے ان کے نظریے سے نہیں ایگری کرتے, ٹھیک ہے, لیکن یہ توڑ پھوڑ میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ, ان کا مقام جانتے ہیں آپ, ان کے آنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. اگر یہ اس ہستی کے لیے ایسے الفاظ کہہ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ چوری کریں تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں, بی بی فاطمہ, ان سے زیادہ بڑا مقام نہیں. یار اس ڈائریکشن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور واقعی آپ مسلمان ہیں تو آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ پکڑیے انہیں سب سے پہلے, سب سے بڑی سزا انہیں دیجیے, کیونکہ آپ کا یہ رشتہ بنتا ہے نا, اس پہ ناز کرتے ہیں آپ. ان کو سب سے پہلے ہنگمائے, پھر دوسروں کی لائن لگائیے. لیکن اب یہی اگر ڈرامہ کرنا مقصود ہوا کہ سب کو پکڑ کے کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا جائے گا, تو یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پاکستان, یہ پھر ایک پاکستان تھوڑی ہوا. یہ تو دو ہی پاکستان ہوئے نا, کہ اگر پرائم منسٹر کے بھانجے کو چھوڑ دیا جائے, مجھے اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے حسان نیازی سے, لیکن اس بنیاد پہ کہ تم پرائم منسٹر کے وہ, میرے پاس کوئی مرضی میرے ذہن میں نہیں آتی آپ کے لیے, بلکہ اور زیادہ سختی آتی ہے کہ سب سے پہلے ان کو پکڑ کے سب سے زیادہ سزا دی جائے. خواتین حضرات, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دلچسپی لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے نہیں, پاکستان سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ کے دل میں وہ بستا ہے, بستا رہنا چاہیے. اور ہمارے جیسے جو بیبی بومرز ہیں, ان کا تو پہلا عشق بھی پاکستان سے تھا اور آخری بھی, وہ تو یادوں میں رہتا ہے, رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ دیکھیں پھر نیکسٹ ویک جو ہے پلان کریں گے. اور میری خواہش ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ بھی, حمزہ میرے ساتھ ہوتے ہیں لاہور سے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. حمزہ نعیم صاحب
اگر آپ ہیں تو آئیے مجھے بتائیے کہ بھئی یہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وقار کبھی نیو یارک آؤ تو ملاقات ہو. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے پرسنل اس میں نسیم صاحبہ ہیں اور نصر اللہ صاحب ہیں اور منصور تھے ایریزونا سے. تو یار پاکستانی ڈائسپورا از اے وائبرنٹ ڈائسپورا. دے لو پاکستان اور سچی بات کرنے والے لوگ ہیں اور پھیلاتے نہیں ہیں بات کو. اور یہ میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کرنی ہے تو صاف صاف اچھی طریقے سے اچھے مینرز کے ساتھ رکھ دیجئے. وہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا, جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا اب میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں, اور وہ اتنی سی بات ہوتی ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی. زیدی شاہ صاحب, I am disappointed by IK. This was like time when he should have given a strong message like we will not tolerate this kind. اچھا اس کے علاوہ بھی ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا نعمان سید صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ بھی موجود ہیں. زبیر الحسن صاحب, زبیر بہت زبردست ہمارے پی ٹی آئی کے یہاں کے ورکر ہیں اور بھانجے ہیں. محمود اوان صاحب جو بانی ہیں پی ٹی آئی ہیں. چند لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور جنہوں نے دیانتداری سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. ان کے لیے دعا کیجیے گا. محمود اوان صاحب کے لیے کہ ان کا بھی ہارٹ کا آپریشن ہوا, یہیں فلوریڈا میں رہتے ہیں. اور عمران خان کے شروع کے ساتھیوں میں سے جب لوگ خیمے چھوڑ کے جا رہے تھے تو محمود اوان واز دیئر لائک اے ون مین. ان کے بھانجے ہیں زبیر الحسن صاحب. زبیر محمود بھائی کو میں نے فون کیا, وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں آج کل, پتہ نہیں کیا بات ہے. میرا سلام کہیے گا انہیں. اچھا ذکی صاحب جو بات آپ نے کی اس پہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ, اور میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ بھائی آپ بھانجے ہوا کریں, ہو کسی کے بھی بھانجے ہوں, آپ نے قانون توڑا ہے, آپ کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, کوئی بھی قسم کا ان کے ساتھ ذرا سا بہتر سلوک کیا تو دیٹ ول ڈسٹرائے پارٹی. وہ آپ کی سوچ اور آپ کا جو امیج ہے نا اس کو ایسا خراب کرے گی کہ آپ کو مدت تو یاد رہے گی. کیوں؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ عمران خان کتنے زبردست آدمی ہیں اور کتنے بے بس آدمی ہیں. بیوروکریسی کتنی بدماش ہے, کیوں نہیں چلنے دے رہی, کیوں وہ تو وہی کرپشن چاہتی ہے. اور یہ بین الاقوامی قوتیں پتہ ہے کیا چاہتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں پاکستان میں کوئی جنرل ہو تو وہ یحییٰ خان جیسا ہو, اور کوئی وزیر اعظم ہو تو نواز شریف یا آصف زرداری جیسا ہو. وہ کھانے میں لگا رہے اور جنرل جو شراب پینے میں جنرل رانی کے ساتھ خوش رہے, لگا رہے. تو یہ جو مل گئے ہیں وہ پاک باز قسم کے آدمی ہیں. جنرل صاحب ویری ایونکولر پرسنالٹی, بہت ٹھنڈے مزاج سے بات کر کے پلاننگ کر کے کام کرنے والے آدمی. اور وزیر اعظم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یار وہ ہائیلی موٹیویٹڈ آدمی, کمیٹڈ آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پاکستان کے لیے ایک انچ پہ وہ کرتا ہے. تو یہ باہر والوں کو یہ ادا پسند نہیں ہے آپ کی. وہ کہتے ہیں میں کمیشن زدہ لائیے چور ٹائپ کا وزیر اعظم تو ڈیل کرنا آسان ہوگا. یہ آ کے یونائیٹڈ نیشن میں ہمارے منہ پہ کہہ کے چلا گیا کہ تم اپنی سڑکیں ٹھیک کر لو, اتنے پیسے تم نے افغانستان میں لگا دیے ہیں اور تمہاری سڑکوں میں گڈھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات کس میں جرت ہے کوئی آ کے کہتا. یہاں تو یہ عالم تھی کہ پرچی نکال کے پڑھ رہے تھے جیسے کسی پرچون کی دکان پہ کوئی سامان لینے گئے ہوں. تو ان کو تو ایسا آدمی چاہیے, اور آدمی دوسرے ٹائپ کا آ گیا ہے. تو بین الاقوامی سازشیں بھی ہوں گی عمران خان کے خلاف. ٹیم چونکہ لائل لوگوں کی نہیں ہے, وہ سب ادھر ادھر کے دوڑ لگائے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ بھی لائل نہیں ہیں چند ایک کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. تو چیلنجز ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں کہ وہ ان چیلنج سے نبر آزما ہوں. اور میں آپ سوشل میڈیا اتنا زبردست پارٹنر ہے عمران خان کے ساتھ کہ وہاں کا جو میڈیا ہے ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں. جب الیکشن کیمپین چلی تھی تو میں ان کے ظفر چیمہ صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا. ہم ہر سنڈے کو پروگرام کرتے تھے اور راہیں متعین کرتے تھے کہ ہاؤ ٹو ایکٹ, وین ٹو ریسپونڈ, کیسے ریسپونڈ کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بہت خوبصورت نتائج آئے تھے الیکشن میں, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے کچھ سرٹیفکیٹ بھی بھیجے تھے اپریسیشن کے. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ساتھی ہے
عمران خان کا اور پاکستان کا. عمران خان مینس پاکستان کا ساتھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. ماجد ظہیر صاحب, اب اس وقت ممکن نہیں ہے کہ میں کنٹینیو رکھ سکوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ سنڈے گپ شپ رہے گی آپ سب سے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ دعاؤں کا میں بڑا ضروری ہے, میرے لیے, سب کے لیے دعا ضروری ہے, اور یو نیور نو کہ کب کس کی دعا آپ کے حق میں کامیاب ہو جائے. اور موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.